یزید نے اپنی فوج کو یہ حکم بجوایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 9 محرم کو نواسۂ رسول کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اے عباس، جا کر یزید کی فوج کو کہو کہ جنت کے سردار کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک رات دی جائے۔ حضرت عباس فوج یزید کو جب امام حسین کا فرمان سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور تمام ساتھیوں کو پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ فوج جو تم دیکھتے ہو یہ میرے خون کی پیاسی ہے، کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب تم لوگ واپس اپنے شہر چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، صرف اس لیے چلے جائیں کہ کل کو ہم زندہ رہ لیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود لا کر دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب آپ نے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے۔ اے عباس، دیے کو بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا۔ امام حسین سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو آپ نے فرمایا، عباس، چراغ جلا دو۔ جیسے ہی چراغ جلایا، امام حسین دیکھتے ہیں کہ ایک ایک آپ کا چاہنے والا تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھ کر کہتا ہے، اے نواسۂ رسول، ہم آپ کو ان ظالموں کے بیچ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ پر قربان۔ آپ حکم کریں تو ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے۔ پھر امام حسین ان کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا، نماز میں حملہ ہو گیا، ایک ایک آپ کا چاہنے والا آپ کے قدموں میں قربان ہونے لگا، کبھی حر تو کبھی عباس، کبھی شہزادہ قاسم تو کبھی معصوم علی اصغر۔ تو جب کوئی بھی نہیں بچا تو آپ خیمے میں آئے اور کہنے لگے، اے میری بچیوں، میری بیٹیوں، اپنے امام کا آخری سلام قبول کرو۔ خیمے میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی رہی۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اٹھو بیٹا، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ بیٹا زین العابدین بستر سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا کا لباس اتنا عام، پھٹا ہوا اور خون میں لپٹا ہوا کیسے ہے؟ حضرت امام سب کی شہادت کا انہیں بتاتے ہیں۔ زین العابدین امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے حکم کریں تو میں میدان میں جاؤں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تم ہمیں ابھی شہید ہونے دو، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کر جانا ہے، یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین زاروں قطار رونے لگے، نظریں اٹھائیں اور کہنے لگے، بابا آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، زین العابدین مجھے پتہ ہے یہ لوگ کتنے کم ظرف ہیں، یہ میری شہادت کے بعد میرے لباس کو اتار پھینکیں گے، شاید اس غریب کا یہ لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ جیسے ہی آپ باہر آئے فرمانے لگے، اے لوگو، پہچانو مجھے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جسے تمہارے رسول اپنے کندھوں پر کھلاتے تھے، میں وہ ہوں جسے تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، میں وہ ہوں جو نماز کی حالت میں جب آپ کی پشت پر بیٹھتا تھا آپ اپنا سجدہ لمبا کر لیتے تھے کہ کہیں اٹھنے پر مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ تم نے آج اس حسین کو تکلیف دی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کی خاطر جہنم لکھ لی ہے۔ بتاؤ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ بتاؤ کس کو تکلیف دی ہے؟ بتاؤ کس کا حق کھایا ہے؟ بتاؤ کون سی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟
وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تم کو اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرمانے لگے کہ اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو ایسے قتل کر رہے ہو۔ اتنے میں وہ کمبخت کہنے لگے کہ امام کی باتیں نہ سنو، ان پر حملہ کر دو، اور آپ پر حملہ کر دیا گیا۔ تاریخ نے تحریر کر لیا کہ زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف بھوکا پیاسا حسین۔ فوج یزید دوڑتے ہوئے کوفے تک آ پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر تم ابھی تک خاموش کیوں ہو؟ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے، میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ان کے سینے میں علی کا خون دوڑتا ہے، نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ اور جا کے خیموں کو آگ لگا دو۔ ہزاروں کی تعداد نے حملہ کر دیا، ایک طرف خیموں کو آگ لگا دی اور ایک طرف امام حسین پر تیر برسا دیے۔ عمر بن سعد کہنے لگا، جو کسی کے پاس ہے وہ پھینک مارے۔ کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا تو کسی نے تیر، کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس نے حسین پر مٹی پھینکی۔ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ تیروں کے آسمان پر ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہنے لگا، حسین گر گیا ہے، جاؤ جاؤ اس کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائیں۔ جو بھی جاتا وہ حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر رونے لگا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہوگا، خنجر لاؤ۔ وہ خنجر لے کر آپ کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید آپ پچھتا رہے ہوں۔ پاس جا کر سننا چاہتا ہے تاکہ جا کے یزید کو بتائے کہ حسین ابن علی مرنے سے پہلے کیا کہہ رہا تھا۔ جب وہ پاس گیا تو سنتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ قبول کرنا، اے اللہ قبول کرنا، میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے دین کے لیے سب فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے شمر بدبخت، کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ رسول کے نواسے ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر کہنے لگا کہ آپ کو قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، انعام ملے گا، دنیا ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پر خنجر چلاتا رہا۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسائے رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ فوج یزید خوش ہو گئی، جشن شروع ہو گیا، لوگ ناچنے لگے۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ لوگوں، خیموں کو لوٹ لو۔ پھر کیا، فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنے لگ پڑی۔ شمر نے دیکھا کہ میدان میں ایک 4 سال کی بچی بابا بابا کر رہی ہے۔ شمر اس کے پاس گیا، بچی سمجھی کہ شاید وہ سر پر ہاتھ رکھے گا۔ اس نے دیکھا کہ بچی کے کانوں میں سونے کے کانٹے ہیں۔ اس نے اسے کھینچ کر نکال دیا۔ بچی زمین پر گر کر رونے لگی۔ اتنے میں عمر بن سعد آیا اور کہنے لگا، یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر تن سے جدا کر دو اور لاشوں پر سے گھوڑے دوڑا دو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو بھی یزید کی بات نہ مانے گا ان کی ماں بہنوں کو بے پردہ کر دیا جائے گا، ان کی لاشوں کو ایسے کر دیا جائے گا کہ کوئی پہچان نہ پائے گا۔ شمر نے کہا، ہاں، لاشوں کو تیار کرو، گھوڑوں کو لگاؤ۔ لوگوں میں سے آواز آئی، فلاں ہمارے قبیلے سے، ہم اس پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، فلاں ہم سے ہے، فلاں ہم سے ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ کربلا کی تاریخ میں لکھا گیا کہ جو بھی شہید ہوا تھا اس کا تعلق کسی نہ کسی قبیلے سے تھا۔ سب کی لاشیں جدا ہو گئیں، بس ایک غریب
باپ اور غریب ماں کا بیٹا تنہا پڑھا رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیر علی کا بیٹا ہے۔ شمر کہنے لگا کہ بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہے، وہ جو لاشیں پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے، لاؤ سب کے سب لاؤ۔ گھوڑے آتے ہیں دوڑتے ہوئے، کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں تو کبھی مغرب سے مشرق کو۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، فوج یزید جشن مناتی رہی، رسول اللہ کی بیٹیاں روتی رہیں، اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ 61 سن ہجری 10 محرم یہ واحد دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام شہید کربلا، نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام۔